بلکہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ جو ہے یہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے، جنت کی لالچ میں، حوروں کی لالچ میں، جہنم سے ڈر کے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے۔ یعنی خواہشات دینی کیا ہے؟ انسان خواہشات دینی کو چھوڑ دے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا خواہشات جنت، حور وغیرہ، ان تمام سب کی خواہشات چھوڑ دے۔ عبد اور معبود کے درمیان یہ خواہشیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے قیامت کا خوف، جنت کی ہوس، آخرت کی فکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کس کی تعلیم ہے معلوم ہے آپ کو؟ سلطان الہند خواجہ غریب النماز، جو غریبوں کو نوازتے ہیں، یہ غریبوں والی نماز بتا رہے ہیں۔ کون والی؟ اور ہمارے یہاں کے غریب یوں بھی جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے، ہم دیکھ لیں، آپ بامبے وغیرہ اور دیگر مقامات پہ آپ لوگ جانتے ہیں، شہروں کے رہنے والے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے مسجدوں میں کبھی حاضر نہیں ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ۔ بعض لوگ ہاں ہر جمعرات کو 11ویں کرانا، نیاز فاتحے کرانا وہ اچھی طرح سے نہیں بھولتے، لیکن نمازوں کے اوقات میں یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پان چل رہے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ البتہ جب دکان سے اٹھیں گے تو مسجد میں جائیں گے، مؤذن کو کہیں گے یا امام صاحب کو کہ یہ 200 روپے رکھیں، بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں، بجلی کا بل ہے یہ۔ اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ثواب لے لیے اور ہم جنت کو حاصل کر لیے۔ تو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ جو تم جنت کی لالچ، حوروں کی لالچ، جہنم کا ڈر اور آخرت کی فکر جو تمہارے دلوں میں ہے، یہ چیز روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ اللہ کے نبی یہ بتلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں کھانا ہے، پینا ہے، جمع کرنا ہے، اور ان تمام سب چیزوں کا یہ ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ اور خواجہ صاحب کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جنت کی لالچ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ للصائم فرحتان، دیکھیں اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیں، آقا رحمت فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جنت کے ایک باب ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ روزے دار کو یہ کہا جائے گا، اے روزے دار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر اعمال، ہر عبادتوں کا بدلہ تو میں نے مقرر کر دیا ہے، الصوم لی، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ لالچ کون دلا رہا ہے؟ ہمارے نبی دلا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے دیدار کی لالچ میں، اللہ کو دیکھنے کی خوشی میں، جنت کی خوشی میں، جنت کے دروازوں میں باب الریان سے داخل ہونے کی خوشی میں، لذت میں، اس وجہ سے تم روزے کو رکھو، اس حرص میں، آخرت کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، آخرت کی یاد میں، اور اپنے حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ کے خوف سے روزوں کو رکھو۔ اس طرح روزہ رکھو تو تمہارا روزہ مکمل روزہ ہوگا۔ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ اگر جنت کی خواہش میں، حوروں کی خواہش میں، آخرت کے خوف سے، اور بہشت کے خوف، اور جو ہے جہنم کے خوف سے اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں عبرت حاصل کرو، مسلمانوں پلٹو اپنے اسلاف کی طرف، کتاب و سنت کی طرف، جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں دی ہے۔ ہاں ہمارے منہ کو نہ کھلواؤ، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ، ورنہ نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے پردوں کو میں چاک کروں گا، اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کو میں برہنہ پیر جو قبروں میں سوئے تمہیں ان کے پوجا کر رہے ہو، ہم انہیں یقینی طور پر ننگا کر دیں گے عوام الناس کے سامنے۔ جو تم ولیوں کی آڑ میں لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ تو یہ تو چند روزے کی حقیقت، اور آگے بھی اور حقیقتیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت، اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز، میں بتاؤں گا، یہ کتاب کا حوالہ ہے میرے ذمے اور یہ دلیلیں میرے ذمے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، چونکہ دوسرا پروگرام ہونے والا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور کیرلا زبان میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہندوستان کی مائے ناز شخصیت اور بہت ہی عظیم ہستی حضرت
حضرت فضیلت الشیخ عمر احمد ملاباری حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں ہندوستان سے، ان کا پروگرام ہوگا، ان کی تقریر ہوگی۔ ظاہر ہے اگر آپ لوگ کیرلا سمجھتے ہیں تو اہلاً وسہلاً تشریف رکھیں، نہیں سمجھتے ہیں تو بھی مجلس کے آداب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے عظیم شخصیت کو دیکھنا بھی ایک قسم سے ثواب کا کام ہوتا ہے، اس لیے ان کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ سیکھ نہیں سکتے اگر تو ان کو دیکھ بھی لیں تو بڑے ہی اس کی بات ہے، کیونکہ ایسی شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں۔ تو دوستوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت نہ ہو بیکار کی تو آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھیں اور سنیں، کم از کم دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اور میں اپنے کسی بھائی کیرلا والے سے درخواست کروں گا کہ اگر اردو جانتے ہیں تو ہمیں بھی ٹرانسلیشن کر کے کم از کم بتائیں کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بھی نصیحت۔ اسلام میں جھوٹ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا بوقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے، جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے۔ اور جھوٹ کیا وقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک مقام 2 بھائی ہیں، 2 دوست ہیں، ان میں کسی وجہ سے دشمنی شیطان نے ڈال دی ہے، آپ دونوں دوستوں میں یا بھائیوں میں یا 2 برادریوں میں یا 2 خاندانوں میں یا 2 ملکوں میں، آپ دائرہ وسیع کر لیں، 2 گاؤں میں، 2 چودھریوں میں، 2 وسیع کر لیں، البتہ دشمنیاں 2 ہی میں ہوتی ہیں، ان میں دوستی پیدا کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ بھائی فلانے گاؤں والے آپ کے لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہاں جا کے کہیں بھائی فلانے گاؤں والے آپ لوگوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آپ کہیں عبداللہ صاحب آپ کی تعریف عبدالغفار صاحب بڑی اچھی طرح سے کر رہے تھے، حالانکہ دونوں میں اللہ نہ کرے دشمنی ہو، تو عبدالغفار سے جا کے کہیں بھئی عبداللہ بھائی آپ کی تعریف کر رہے تھے، عبداللہ بھائی سے کہیں آپ عبدالغفار کی بڑی تعریف، تو اس طرح سے کم از کم دلوں کے اندر رنجشیں ختم ہوتی ہیں اور دل قریب ہوتے ہیں، اور دونوں میں دوستی ہونے کا ایک امکان ہے، اور دونوں کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں، ان کو کہیں بھئی ہمارے یہاں دعوت ہے، ان کو نہ بتائیں کہ ہمارے یہاں دعوت ہے، ان کو بھی بلا لیں، دونوں تو کم از کم کہہ رہے ہیں کہ مطلب سلام دعا تو ہو ہی جائے گا، اس طرح سے دھیرے دھیرے دوستی ہو جائے۔ تو ایک مقام تو یہ ہے، اور دوسرا مقام ہے جنگ کے میدان میں، لڑائی کا میدان ہو، ہے نا، ایسے افراتفری کا، مصیبت و بلا کا، ہندو مسلم رائٹ، یہ تمام سب چیزیں، ایسے موقع پر جبکہ آپ جو ہے جیب میں پستول لیے جا رہے ہیں، کوئی پولیس والا پکڑا، اے رک کیا ہے تیرے ہاتھ میں، تو ہمارے ڈر کے کہیں گے پستول ہے، غلط بات ہے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے، اے مسلمان ہے کہ ہندو ہے، کچھ نہ بولیں، چلے جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر جان کا خطرہ ہے تو یہاں تک کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ کہہ رہا اللہ کا انکار کرو تو جان بچانے کے لیے آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جنگ کے موقعوں پر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ دشمن کو جو ہے کیا کہتے ہیں ادھر سے ادھر پھیرا ڈال کے جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کو ادھر جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں، دشمن پوچھ رہا کہاں جا رہے ہو، کہہ رہے ہیں ادھر، تو جنگ کے میدانوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو یہ 2 دوستوں میں دشمنی ہو تو ان کے اندر دوستی کرانے کے لیے، اور جنگوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور تیسری چیز ہے تو یہ تو خاص مواقع ہوتے ہیں، تیسری چیز جو ہے یہ عام موقع ہے، اور آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے وہ کون سے موقع ہیں، بہرحال یعنی شوہر اپنے بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، جائز ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے اسے جھوٹ بول دے جائے، اس کے لیے بعد میں اس کو تنخواہ دے کسی بات پہ۔ اب یہ بات جو ہے اگر آپ عورت کو بتا دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی، پھر تو آپ کی سچ باتوں کو بھی وہ برا مانے، وہ جھوٹ کہے گی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اسی لیے عورتوں کی فطرت ہوتی ہے وہ شوہروں کی باتوں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں جلدی یقین نہیں کرتی ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتی ہیں یہ کوئی نہ کوئی داؤں چل رہے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آئے، حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میری ایک لونڈی تھی، میں اس کے ساتھ سویا ہوا تھا، اور میری بیوی پتہ نہیں کہاں سے گھومتے آ گئی اور اس نے دیکھ لیا، اور اس نے دیکھا تو جو ہے میں فوراً ہڑبڑا کے اٹھا اور اپنا مطلب کپڑا درست کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں تم کیا کر رہے تھے؟ بولے کچھ نہیں، بس ایسے بیٹھا تھا۔ بولے نہیں
میں بیوی ہوں، مجھے چھوڑ کے تم ایک لونڈی کے پاس سوئے تھے؟ بولے نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بیٹھا تھا، میں اس کمرے میں ضرور تھا، میں نے کچھ کیا نہیں۔ کہا تو بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کچھ نہیں کیے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو اب ظاہر ہے اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو